الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ ذالک یہ ومن يعظم حرمات اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اس آیت کے اندر پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ذالک۔ یہ لفظ عربی زبان میں دو کلام کے درمیان فاصلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس صورت کے اندر یہ 3 مرتبہ آیا ہے، ایک یہاں پر اور پھر آیت نمبر 32 میں آئے گا اور پھر آیت نمبر 60 کے اندر۔ تو یہ فاصلہ کر رہا ہے جو پچھلی آیات کے اندر باتیں ہوئی ہیں، جو حج کا معاملہ تھا کہ الامر ذالک، یہ یہاں پر ہم نے مبتدا محذوف نکالنا ہے کہ اصل معاملہ جو پیچھے جو چل چکا ہے حج کا وہ تو یہ تھا۔ اب آگے اللہ رب العالمین دوسری بات یہاں پر کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ تعظیم کرنا اس بندے کے لیے خود ہی بہتر ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مان رہا ہے، اور جب بندہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرے گا تو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اس بندے کو حاصل ہوگی، تو وہ اس بندے کے لیے خود ہی فائدہ مند ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے۔ حرمات سے کیا مراد ہے؟ سورہ مائدہ کے ابتدا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، کہ حرمتوں سے مراد ایک تو حرم، پھر مسجد حرام، اور اسی طرح وہ جانور جو قربانی کے لیے حاجی اپنے ساتھ لے کر جائیں، وہ چاہے اونٹوں کی صورت کے اندر ہوں یا پھر بھیڑ بکریوں کی صورت کے اندر ہوں، تو ان کی بھی تعظیم کرنا، اور جو بیت اللہ کا جس بندے نے قصد کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اس حاجی کی بھی تعظیم کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں حرمات اللہ ہیں، اللہ کی حرمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے تعظیم کے لیے رکھی ہیں۔ یعنی اس کے اندر اسلامی شعائر تقریباً سارے کے سارے آپ اس کے اندر داخل کر سکتے ہیں جو حرمات اللہ کے اندر آتی ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ تو ایک تو مفہوم اس کا یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے چند چیزوں کے نام بیان کیے، اور دوسرا اس آیت کا مفہوم جب اس کو ہم حج کے ساتھ ملائیں گے تو اس وقت اس آیت کا مفہوم یہ بنے گا کہ جو پابندیاں اللہ رب العالمین نے احرام کی حالت میں لگائی ہیں کہ آپ نے کوئی شہوانی فعل نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کرنا، آپ نے کوئی شکار نہیں کرنا، تو اگر کوئی شخص ان کاموں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ اس شخص کا اپنے آپ کو بچا لینا خیر اللہ عند ربہ، یہ اس بندے کے لیے ہی فائدہ مند ہے اس کے رب کے ہاں، کیونکہ اللہ نے پابندیاں لگائیں، اس بندے نے اس پابندی کا اختیار کیا ہے، تو یہ اس بندے کے لیے بہتر ہے۔ تو یعنی دونوں مراد ہیں، ایک تو حرمتیں جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، ان کی تعظیم، یا پھر جو اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں پابندی لگائیں ان سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، تمہارے لیے چوپائے حلال ہے۔
کیونکہ اب جانور اتنے ہیں کہ ان سب کے نام لیے جائیں تو یہ کافی طوالت کا باعث بنتے تھے، یہ بات کافی لمبی ہو جانی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا کہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں، ہاں الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو تم پر پڑھ دیے گئے ہیں۔ کون سے؟ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، یہ سورہ نام کے اندر موجود ہے کہ آؤ، کہ دیجیے آؤ میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تم پر ما حرم ربکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ پھر کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور اس کے اندر پھر کیا ہے؟ میتہ، مردار کا ذکر ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حرام۔ اب مشرکین نے اس معاملے کے اندر بھی کیا کیا؟ اپنا خود ساختہ اصول بنا لیا تھا، جس کو وہ چاہتے حلال کرتے، جس کو چاہتے حرام کر دیتے۔ اب بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ 4 قسم کے اونٹ اور اونٹنیاں تھیں جو انہوں نے حرام کر دی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام، یہ کوئی بھی اللہ رب العالمین نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ تو حلال ہیں۔ اور جن کو اللہ نے حرام کیا تھا ان کو مشرکین حلال کر دیتے تھے، اور جن کو اللہ نے حلال کیا ان کو وہ حرام کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا رد کر دیا، فرمایا کہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہے، وہ چاہے بحیرہ ہے، سائبہ ہے، وسیلہ ہے، حام ہے، کوئی بھی ہے، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود وضاحت کر دی، بیان کر دیا ہے، وہ تم پر حرام ہے، باقی کوئی جانور تم پر حرام نہیں۔ پھر اگلی آیت کے ٹکڑے کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، کہ تم بتوں کی عبادت، کیونکہ اصل مقصود ان مشرکین کا کیا تھا؟ جانوروں کو حرام کرنے کا، وہ اس کے ذریعے سے بتوں کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو اونٹ چھوڑے ہوئے تھے یا اونٹنیاں انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی، یہ خاص ان کے بتوں کے نام کی تھی، کوئی ان کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، یہ ان کے بتوں کے لیے ہی استعمال ہوا کرتی تھی، ان کے دودھ، ان کا جو کچھ بھی استعمال ہونا ہے وہ ان کے لیے استعمال ہونا تھا۔ تو اصل مقصود ان کا کیا تھا؟ اس کے ذریعے سے بتوں کی عبادت تھی۔ تو اللہ رب العالمین اس سے انسان کو بچانا چاہتے ہیں، فرمایا فاجتنبوا، تم بچ جاؤ، اجتناب کرو، دور ہو جاؤ، پرہیز کرو، الرجس من الاوثان، گندگی سے، رجس گندگی کو کہتے ہیں، من الاوثان، کون سی گندگی سے بچنا ہے؟ جو بتوں کی عبادت کی صورت بن رہی ہیں، واجتنبوا قول الزور، اور اسی طرح جو تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، کہہ لیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اللہ نے حرام نہیں کی، تو یہ جھوٹی باتیں کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یعنی دونوں کو ساتھ اللہ نے ذکر کر کے، ایک تو جس طرح شرک کی قباحت ہے اس کو بھی واضح کر دیا، اور جھوٹ کی قباحت کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ جھوٹ کو ہر ایک انسان برا سمجھتا ہے۔ آپ مشرکین کی یعنی تعلیمات کو بھی پڑھ لیں، ان کے بھی واقعات پڑھ لیں، تو وہ بھی جھوٹ کو غلط سمجھتے تھے کہ نہیں، جھوٹ جو ہے غلط بات ہے۔ اور اس کے اندر واقعہ آپ ابو سفیان والا لے سکتے ہیں، جب ہرقل نے اس کو اپنے دربار میں بلا کر پوچھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سوال کیا، اور کہا کہ پچھلی لوگوں کو کہ اگر یہ سردار جھوٹ بولے تو تم نے اس کو ٹوک دینا ہے، لیکن اس وقت کیا ہے، اس نے سچ، ساری چیزیں سچ بولی، کیوں؟ اس کو پتا تھا یہ جھوٹ ایسی چیز ہے جو مجھے بدنام کر دے گی، تو وہ بھی اس سے بچتے تھے۔ اور جب اس نے سوال کیا، ایک سوال یہ بھی تھا ہرقل کا کہ حکم کیا دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اندر ایک جملہ اس نے یہ بھی استعمال کیا کہ ہمیں وہ سچائی کا حکم دیتا ہے، ہمیں یعنی جھوٹ سے وہ بچاتا ہے، ہمیں سچائی کا حکم دیتا ہے کہ سچی باتیں اختیار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کبیرہ گناہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو گئے، ٹیک آپ نے چھوڑ دی، اور 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی صحابہ کو کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے بتلایا، ان میں سے ایک کبیرہ گناہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ قول الزور، اور ایک روایت کے اندر وشہادۃ الزور کے الفاظ ہے کہ جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہوں کے اندر سے، جس طرح شرک، اس سے اجتناب کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس طرح وہ جھوٹی بات ہو یا جھوٹی گواہی ہو، اس سے بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاجتنبوا، تم اجتناب کرو، بچو۔ اور دونوں کے لیے لفظ اللہ رب العالمین نے الگ الگ استعمال کیا، اور یہاں پر جو من ہے
یہ بیان کرنے کے لیے آیا، یعنی کس قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ وہ گندگی کون کون سی ہے؟ الاوثان، بتوں کی گندگی، اور قول الزور، جھوٹی باتیں اور جھوٹی گواہی، جھوٹے وعدے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔